بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج آپ حضرات کی سامنے اسلام کے 6 کلمے کے تعلق سے کچھ مسائل پیش کر رہا ہوں۔ کچھ حضرات ہیں جنہوں نے پوچھا ہے کہ مفتی صاحب، اگر کسی مسلمان کے اسلام کے 6 کلمے یاد نہ ہو تو کیا وہ مسلمان کہلانے کے قابل نہیں ہے؟ کیا اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے؟ کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ کیا وہ مومن نہیں ہے؟ جبکہ اس کے کلمہ شہادت یاد ہو یا کلمہ طیبہ یاد ہو، کیا پھر بھی وہ مسلمان نہیں ہوگا؟ اور دوسرا مسئلہ یہ کہ یہ جو کلمے کی ترتیب ہے، یعنی کہ پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، پانچواں کلمہ، چھٹا کلمہ، تو کیا یہ احادیث سے اس طریقے سے ثابت ہے کہ بھئی ان کی ترتیب پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا تیار کیا گیا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترتیب بنا کے پیش کی ہو؟ اور اگر کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا لے تو کیا یہ کلمے میں اضافہ ہوگا؟ اور اگر اضافہ ہوگا تو کیا یہ بدعت کہلایا جائے گا؟ اور اگر اضافہ نہیں ہوگا تو کیا پڑھنا جائز ہوگا یا نہیں؟ شریعت کیا کہتی ہے ان تمام مسائل کے بارے میں؟ تو دیکھیے، آپ فتاوی عثمانی اٹھائے، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 57-58 کھول کے دیکھیے، آپ کو مکمل تفصیل مل جائے گی۔ میں آپ کو کچھ اصولی بات بتا رہا ہوں، ان کو دھیان سے سنیے۔ اگر آپ نے ان کو دھیان سے سن لیا، ویڈیو کو اسکپ نہیں کیا، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اور ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا، کیوں؟ اس لیے کہ مسئلہ ایمان کا ہے، مسئلہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا ہے۔ اس لیے جو ہے ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا، آدھی ادھوری نہیں دیکھنا، مکمل ویڈیو دیکھنا۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایمان کے فرائض بتا دیتا ہوں۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ ایمان کے فرائض ہے۔ میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے تمام فرشتوں پر، اس کی تمام کتابوں پر، اس کے تمام رسولوں پر، اور آخرت کے دن پر، اچھی بری تقدیر پر، مرنے پر اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر۔ یہ ایمان کی کیا ہے؟ یہ ایمان کے فرائض ہے۔ دوسری جگہ آتا ہے آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ میں ایمان لایا اللہ پر، اللہ کی تمام صفاتوں پر اس طریقے سے، اور پھر آخر میں کہا گیا اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ میں اقرار کرتا ہوں زبان سے اور تصدیق کرتا ہوں دل سے۔ تو اگر کسی پہ عربی آتی ہی نہیں، کوئی عربی جانتا ہی نہیں، اور اس کو یہ کلمات اس کی زبان ادا نہیں کر رہی، بولا نہیں جا رہا، وہ گونگا ہے، بہت ساری وجہ ہے کہ وہ عربی سے ناواقف ہے، اور وہ یہ کہتا ہو کہ میں اللہ کو اپنا رب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں، اور میں قبر کے اندر جانے پہ، قبر کے اندر جنت یا جہنم کے ہونے پہ، آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہوں، وہ تمام چیزوں کو، جیسے کہ میں نے بتایا کہ میں اللہ پہ ایمان لایا اور اللہ کے تمام فرشتوں پہ ایمان لایا، اللہ کی تمام کتابوں پر، تمام نبیوں پر ایمان لایا، آخرت کے دن پر ایمان لایا، اچھی بری تقدیر پر ایمان لایا، اور اسی طریقے سے مرنے پر اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لایا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اس نے یہ اردو میں کہے سارے الفاظ، تو کیا آپ کے نزدیک یہ مسلمان ہوگا یا نہیں؟ آپ خود فیصلہ کریں اس بات کا۔ بڑے فتوے بانٹے جا رہے ہیں نا کہ 6 کلمے یاد نہیں ہیں، تو جس کو جو چاہے کہہ دو، کسی کو کافر بول دو، کسی کو مشرک بول دو۔ تو 6 کلمے یاد ہونا یہ شرط نہیں ہے کہ عربی زبان میں یاد ہو۔ کسی کو عربی نہیں آتی، میں کہتا ہوں کہ علماء کے علاوہ جو لوگ عربی نہیں جانتے، وہ قرآن کریم نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، لیکن ایک عام مسلمان کو ان کا معنی نہیں پتہ ہوتا، اس کو یہ بھی نہیں پتہ کہ جہان کتنے ہیں۔ تو کیا آپ اس کو یہ کہیں گے کہ بھئی اس کی نماز قابل قبول نہیں ہے؟ کیا کہیں گے آپ اس کو؟ ایسے تو آپ جو ہے 80% کے قریب مسلمانوں کو کافر اور مشرک ثابت کر دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 80% کے قریب جو ہے 20% علماء موجود ہیں، 80% تو غیر عالم ہے نا دنیا میں۔ تو کیا کہیں گے؟ وہ سب کے سب مشرک ہو گئے، فاسق ہو گئے، فاجر ہو گئے، کافر ہو گئے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھائی۔ جس نے اپنی کسی بھی زبان میں، جو زبان بھی اس کی ہے،
فارسی ہے، عربی ہے، اردو ہے، پنجابی ہے، تیلگو ہے، تمل ہے، کنڑ ہے، مراٹھی ہے، مارواڑی ہے، بھوجپوری ہے، انگلش ہے، چائنیز ہے، اسپینیز ہے، جو بھی زبان ہے وہ اگر اپنی زبان میں یہ اقرار کر لیتا ہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری رسول ہونے پر ایمان لایا اور پچھلی تمام کتابوں تمام رسولوں پر ایمان لایا، جو پیچھے تفصیل میں بتا چکا ہوں، اگر وہ ان سب کا اقرار کر لیتا ہے زبان سے اور دل میں اس کی تصدیق کر لیتا ہے تو وہ مسلمان ہو گیا۔ 6 کلمے یاد ہونا ایمان والے کے لیے شرط نہیں ہے کہ 6 کلمے یاد ہو، یہ تو 6 کلمے اس لیے سکھائے جاتے ہیں بچوں کو مکتب کے اندر، مدارس کے اندر، تاکہ ان کلمات کی اور اسلام کی عظمت ان کے دل میں بیٹھ جائے۔ جب بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہوتا ہے، جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے، جب بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اللہ کو اپنا معبود تسلیم کر رہا ہوتا ہے، جب بندہ کہتا ہے اللہ اکبر تو اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہوتا ہے، اور جب بندہ کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ تو وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی طاقتور، کوئی بھی قوت والا نہیں ہے، ساری طاقت ساری قوت اللہ کے قبضے قدرت میں، سب سے بڑی طاقت اور قوت والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ تو اگر وہ یہی الفاظ جو ہے اور اردو میں کہہ دے، اپنی کسی زبان میں کہہ دے، تو کیا اس کو آپ مسلمان نہیں مانیں گے؟ مسلمان ہے وہ۔ اس لیے 6 کلمے یاد ہونا یہ شرط نہیں ہے، بس کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ یاد ہو بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ ان کا زبان سے اقرار کرتا ہو، دل سے تصدیق کرتا ہو، تو یہ تو ہو گئی کہ 6 کلمے یاد ہونا شرط ہے یا نہیں۔ اب یہ جو ترتیب کا مسئلہ آیا ہے یہ بھی سن لیجئے۔ دیکھیے یہ جو کلمات ہے سارے کے سارے لا الہ الا اللہ سے لے کے اور سید الاستغفار تک، 6 کلمے تک جو ہے جتنے بھی کلمات ہیں یہ سب کے سب احادیث سے ثابت ہے، اور قرآن کریم سے بھی اس کے آثار ملتے ہیں۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، اے نبی جی آپ ہماری تسبیح بیان کیجئے اور استغفار کرتے رہے، توبہ کرتے رہے۔ تو یہ سارے کلمات جو ہے نیکیوں کو بڑھانے والے ہیں اور گناہوں سے توبہ کے لیے ہے، تو ان سب کا یاد ہونا تو ضروری تو ہے کہ ضروری نہیں ہے، لیکن لازم کہ اسلام والا ہونا ان کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہوگا ایسا ثابت نہیں ہے۔ اور یہ جو ترتیب ہے کہ بھئی اس طریقے سے پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ، تو کلمات تو یہ جو ہے ثابت ہے، لیکن یہ ترتیب کہ یہ پہلا ہوگا، یہ دوسرا ہوگا، یہ تیسرا ہوگا، یہ چوتھا ہوگا، یہ پانچواں ہوگا، یہ چھٹا ہوگا، یہ ترتیب احادیث میں نہیں آئی۔ ذہن نشین کر لیجئے اس بات کو۔ اچھا یہ جو پوچھا گیا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا لینا کیا یہ اضافہ ہوگا یا نہیں، تو یہ بالکل اضافہ ہے۔ آپ فتاوی عثمانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 57-58 کھول کے دیکھیں، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ یہ کلمے میں اضافہ ہے۔ اگر آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہے تو اس کو الگ سے پڑھیں گے، مثلا جیسے کہ ایک آدمی نے الحمدللہ رب العالمین یہ ایک آیت پڑھی، الرحمن الرحیم دوسری آیت یہ پڑھی، تو یہ دونوں الگ الگ آیت ہے، لیکن یہ قرآن کی آیت تو ایک ہو جائے گی، یعنی کہ دونوں آیت ایک جگہ پڑھی جا سکتی ہے، اضافہ نہیں کہلایا جائے گا۔ لیکن کلمہ یہ جو ہے یہ مکمل کلمہ 2 حصوں میں ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو یہ 2 جز ہیں، ان کو ملا کے ایک کیا گیا ہے۔ لیکن اگر ہم اپنی عقل سے اس کو صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر اس میں جوائنٹ کر دیں گے تو یہ کلمے میں اضافہ ہوگا، اور اضافہ دین میں کیا کہلاتا ہے یہ آپ کو پتہ ہے، بدعت ہوتا ہے۔ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود آپ کو بھیجنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے کے بعد کچھ سانس لے اور پھر کہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر یہ اضافہ نہیں کہلایا جائے گا۔ امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں یہ تمام مسائل آ گئے ہوں گے۔ فتاوی عثمانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 57-58 کھول کے دیکھیں، آپ کو تمام مسائل مل جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔